اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول کیسے اللہ پر بھروسہ کرتے تھے. نبی تو ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث بخاری و مسلم میں آئی ہے، ان رجلا اتانی وانا نائم. اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ کرام کسی جنگ میں تھے، ایک جگہ پر پہنچے تو وہیں پر آرام کرنے کا ارادہ کیے. اللہ کے رسول کے لیے ایک درخت دیکھ لیے سایہ دار، وہاں اللہ کے رسول کو چھوڑا اور جہاں جگہ ملی صحابہ کرام ہر جگہ بکھر کے آرام کرنے لگے. اسی اثنا میں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں ایک آدمی آیا، میں سویا ہوا تھا، فاخذ السیف. اللہ کے رسول نے اپنی تلوار درخت کے ٹہنی سے لٹکا دی تھی، اللہ کے رسول کی تلوار لے لیا. فاستيقظت وهو قائم على راسي. اللہ کے رسول کہتے ہیں اچانک میری آنکھ کھل گئی، میں دیکھا اور وہ میرے سر پہ میری تلوار کھینچے تانے کھڑا ہوا ہے. دیکھو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کا توکل دیکھو، توکل اللہ پر بھروسہ کتنا گئے. فلم اشعر الا والسيف سلطا في يدي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک ننگی تلوار سونتے ہوئے میرے سر پر کھڑا ہے اور وہ مجھ سے کہنے لگا من یمنعک منی. اے محمد یہ بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے، کون بچائے گا؟ صحابہ کرام اپنے اپنے مقام پر آرام فرما ہے، کسی کو خبر تک نہیں. اللہ کے رسول گہری نیند سوئے ہیں. کہاں سے تاک رہا تھا یہ کہ آیا اور اللہ کے رسول کے سرہانے سے لے لیا تلوار اور آپ پر تان دیا، سونت دیا اور کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے محمد بتاؤ کون مجھ سے تم کو بچائے گا؟ ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے کہا اللہ. ثم قال فی الثانیہ، پھر وہ شخص دوسری مرتبہ کہا من یمنعک منی، مجھ سے کون آپ کو بچائے گا؟ قلت اللہ. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے کہا اللہ. قال فشام السیف فہا ہوا ذا جالس. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ اللہ کہا تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور اللہ کے رسول اس کو اپنے قابو میں کر لیے اور چپ چاپ وہ بیٹھ گیا منڈی ڈال کے. دیکھا اللہ کی طاقت، نام میں کتنی طاقت ہے. تو یہ بات یاد رکھو، جہاں کوئی ظاہری مدد آپ کا ساتھ نہ دے وہاں پر یہ لفظ اللہ ضرور یاد رکھیں کہ اللہ پر بھروسہ ہو اور اللہ کے نام کا ورد جاری ہو جائے تو محض اللہ کا نام لینے سے تلواریں لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹ جائیں گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح واقعہ بخاری مسلم میں آیا ہے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ تلوار جو ہے نیام میں ڈال لیا اور پھر آپ نے فرمایا دیکھو یہ وہ شخص ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ بھی نہ کہا، چھوڑ دیا. کچھ روایتوں میں آپ نے کہا ایمان قبول کرو گے؟ کہا نہیں، لیکن میں ایک وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں کسی کے ساتھ آپ کی مخالفت میں نہیں آؤں گا، نہ خود نہ کسی کے ساتھ. اور واپس چلا گیا اور لوگوں کو کہا میں ایک بہت ہی اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بعد میں وہ مسلمان ہو گیا. اس میں شاید یہ حکمت ہے کہ اگر اس وقت مسلمان ہوتا تو دنیا کہتی کہ محمد اپنی تلوار کے زور پر مسلمان بنا دیا، اور بعد میں مسلمان ہوا اللہ کے رسول کے اخلاق سے متاثر ہو کر کہ اتنے بڑے نبی اور اتنے دل والے کہ میں ان کے جان کا بھوکا تھا، پیاسا تھا، اور وہ ہم پر قابو پانے کے بعد بھی مجھے معاف کر دی، مجبور نہیں کیے مجھے. تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور یہ ہے توکل کا بھروسہ کا جو ہے ایک واقعہ. تو ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے توکل اختیار کریں. توکل میں بڑی طاقت ہے. اللہ کے رسول نے ہم کو توکل کرنے کی تعلیم سکھائی، کیسے توکل کرنا ہے. یہ حدیث امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کی ہے اور صحیح ہے.
آپ فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اے لوگو، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں ایسے ہی رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، جو صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. اگر توکل ہم اور آپ ایسے کریں نا تو جیسے رزق پرندے پاتے ہیں نا ویسے ہمیں ملے. صبح کے وقت خالی پیٹ چیاں چیاں کیاں کیاں کرتے ہوئے پرندے باغات سے اڑ جاتے، ادھر ادھر جہاں ان کو رزق کی امید ہے پہنچ جاتے ہیں. ڈالی ڈالی ٹہنی ٹہنی شجر شجر باغات گھوم گھوم کر شام کو واپس آتے ہیں چہچہاتے ہوئے، خوشی خوشی سب کا پیٹ بھرا ہے. اس میں گویا یہ تعلیم دی گئی توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ بیٹھے رہو ہاتھ پکڑ کے سر جھکا کر. توکل کا معنی ہے کوشش اور کاوش کرو، دوڑو تگو دو کرو اور پھر تمہیں رزق ملے گا. جیسے پرندے جاتے ہیں، یہ نہیں گھونسلے میں اللہ اللہ کرتے وہاں رزق آ جاتا ہے، کوشش کاوش کر کے ادھر ادھر دانا دنکا چنتے کرتے اور پیٹ بھر کے واپس آتے. تو میرے دوستو یہ ہے توکل. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. 10واں اصول قناعت. قناعت کامیاب و خوشگوار زندگی کا 10واں اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو جتنا رزق عطا کیا ہو وہ اس پر قناعت کرے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتا رہے، اور بڑے بڑے مالداروں کو حسرت سے دیکھنے کے بجائے اپنے سے کم مال والے لوگوں کو اپنے مد نظر رکھے. اس طرح اللہ تعالیٰ اسے حقیقی چین و سکون نصیب کرے گا. اور اگر وہ کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے پریشان رہتا ہو تو بھی اسے ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے زیادہ مہلک اور موذی مرض میں مبتلا ہو کر ہسپتالوں میں زیر علاج ہوں یا اپنے گھروں میں صاحب فراش ہوں. جب وہ اپنے سے کم مال والے لوگوں کی حالت اور اسی طرح اپنے سے بڑے مریضوں کی حالت کو دیکھے گا تو یقیناً وہ اپنی حالت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ اسے سکون قلب جیسی عظیم دولت سے نوازیں گے. یہ باتیں پیچھے بیان ہو گئی. وہ حدیث بھی سامنے آ گئی کہ دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو نہیں. فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. اگر تم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو اس سے یہ ہوگا تم اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کو حقیر سمجھنے لگ جاؤ گے. اس لیے نیچے والوں کو دیکھو. یہ حدیث مسلم شریف میں آئی. اور ایک جگہ اللہ کے رسول نے کہا من اصبح منکم معافی فی جسدی آمنا فی سربی عنده قوت یومی فکانما حیزت له الدنیا. رواہ الترمذی وابن ماجہ وحسنہ الالبانی. جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ تندرست ہو، غور کریں اس حدیث پر، جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ تندرست ہو، اپنے آپ میں پرامن ہو اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہو تو گویا اس کے لیے پوری دنیا کو جمع کر دیا گیا. آپ صبح کیے، تندرست ہیں، کوئی بیماری نہیں، الحمدللہ، امن میں ہیں، کسی کا کوئی خوف خدشہ نہیں، الحمدللہ، ایک دن کی خوراک موجود ہے، الحمدللہ. اللہ کے رسول نے کہا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا. ارے یہ تو اتنا بڑا خوش نصیب ہے جیسے ساری دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی. ارے بھائی آگے کا کسی کو پتا ہے؟ اگلی گھڑی کیا ہو جائے، کون صبح کو زندہ رہے مر جائے، کسی کو پتا نہیں. ابھی اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں. آگے کے بارے میں فکر مند مت ہوں، اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ اس کو قناعت کہتے ہیں، اور یہ بھی اچھی زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے ایک مومن کے پاس ضروری ہونی چاہیے. اب آئیے 11ویں بات، اور 11واں اصول ہے فارغ اوقات میں علوم نافعہ کا مطالعہ کرنا. اب فارغ وقت ہے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں، وقت ہی کٹ نہیں رہا ہے، کیا کریں گے؟ کچھ لوگ گیم کھیلتے بیٹھ جاتے ہیں. پہلے کمپیوٹر میں چلتی تھی، اب تو موبائلوں میں آ گئی ہے. کچھ لوگ کیرم بورڈ کھیلنا شروع کر دیں، کچھ کرکٹ، کچھ فٹ بال، کچھ کبڈی، بہت سارے کھیل.
بہرکیف وہ کھیل میرے دوستو جس کھیل سے آپ کی صحت بنتی ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس کھیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کسی فرائض کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، اس کھیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی کوئی معصیت نہ ہوتی ہو، آپ کھیلیے، آپ کا دماغ تازہ رہے، آپ کی صحت اچھی رہے، آپ تندرست و توانا رہیں، چست رہیں، کوئی حرج نہیں، کھیلیں۔ ان میں شرط نہیں ہونی چاہیے، بازی نہیں ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ کھیل جس میں وقت کا ضیاع ہے، صحت بھی نہیں بنتی، اللہ رسول کی نافرمانی بھی ہے، اس کھیل میں مست رہے، نمازیں ہماری چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کھیل کی وجہ سے ہم شرط لگاتے ہیں، ہارتے جیتتے ہیں، جوا بازی ہوتی ہے، ایسے کھیل بہرحال ممنوع۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو اس طرح کے کاموں میں لگائے گا کہ جس میں اللہ رسول کی نافرمانی ہوتی ہے اور ایسے کھیل اور تماشوں میں، تو پھر ایسا آدمی یقیناً سکون سے اور اچھی زندگی سے محروم ہو جائے گا۔ پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ارے بھائی فارغ وقت ہے، قرآن پڑھیں، حدیث کی کتاب پڑھیں، علماء کی مجلس میں بیٹھیں، علماء کی تقاریر سنیں، ذکر و اذکار کریں، اچھے اچھے کام کریں، علم والے کام کریں، خیر و بلائی کے کام کریں۔ اس سے علم میں اضافہ ہوگا، اللہ پر توکل اور بھروسہ بڑھے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا، علم میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ عمل میں اضافہ ہوگا، اور اس سے آپ کی زندگی خوشگوار بنے گی۔ اللہ کے رسول نے ذکر کیا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں رہتے، یعنی اس کی قدر نہیں کرتے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی لوگ قدر نہیں کرتے، اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ الصحۃ والفراغ، تندرستی اور فارغ وقت۔ بخاری شریف کی حدیث، تندرست ہیں، فارغ وقت ہے، اس سے کچھ اچھے کام نہیں کر سکے، ادھر ادھر میں مدمست رہے اور وقت ضائع کیے، میرے بھائی بعد میں بہت پچھتانا پڑے گا۔ جب بیمار ہو جائیں گے نا، اچھے اچھے کام کرنا چاہیں گے، جا نہیں سکیں گے، اور جب مصروف ہو جائیں گے، جو فارغ وقت ہے نا، مصروف ہو جائیں گے، نماز پڑھنا چاہیں گے، مینیجر آپ کو چھوڑے گا ہی نہیں نماز پڑھنے کے لیے، کوئی کام میں لگے ہیں، چھٹی نہیں دے گا کوئی۔ اس وجہ سے ہم کو اور آپ کو چاہیے اس کا خیال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما افناه، وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن جسمه فيما بلاه، رواه الترمذی۔ کسی بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے قیامت والے دن جب تک اس سے 4 سوالات نہیں کر لیے جائیں گے۔ اس نے اپنی عمر کو کس چیز میں ختم کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، اور اس نے اپنا مال کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس نے اپنے جسم کو کس چیز میں بوسیدہ کیا۔ یہ 4 سوال قیامت والے دن کیے جائیں گے۔ اور اسی میں کیا آیا؟ وان عمرہ، عمر کہاں خرچ کیا۔ ایک حدیث کے اندر ہے بالخصوص جب وہ شباب، وان شباب ہی فیما افنا، جب وہ نوجوان تھا تو اس نے اپنی نوجوانی کو کہاں فنا کیا۔ یہ تمام نعمتیں اللہ کے یہاں پوچھی جائیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم ضرور بالضرور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ تو میرے دوستو، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں فارغ وقت اور صحت بہت بڑی نعمت ہے، جن میں لوگ غافل رہتے ہیں۔ ہم کو چاہیے ان نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال میں لائیں۔ اب آئیے آخری اور 12واں اصول، مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرنا۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اچھی زندگی گزارے، خوشگوار زندگی گزارے، دنیا میں دکھوں اور پریشانیوں سے نجات پالے، تو 12واں اصول یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانیاں دور کرنے میں ان کی مدد کریں۔
اللہ اکبر. اگر آپ مسلمان بھائی کی مدد کریں گے، اس کی پریشانی دور کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرما دے گا اور آپ کو خوشحالی اور سعادت مندی نصیب کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من اراد ان تستجاب دعوته وان تکشف عنه قربته فلیفرج عن معسر. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی پریشانیاں دور کی جائے تو وہ تنگ دست کی پریشانی کو دور کر دے. دیکھا معاشرے میں کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن، کوئی میرا بزرگ پریشان ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے دوسری قوم کا بھی ہونے دو، چاہے جانور ہونے دو، کوئی بھی مخلوق ہونے دو، آپ جائیں اس کی پریشانیاں دور کریں. آپ کے کچھ دینے سے، آپ کے کچھ کہنے سے، آپ کے مدد کرنے سے کوئی بھی فائدہ اس کا ہو جا رہا ہے، اگر آپ کر دیے تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اس کی دعا قبول کی جائے گی، اس کی پریشانیاں ہٹ جائیں گی. دعا بھی قبول ہوگی، پریشانیاں ہٹ جائیں گی. لہذا پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں ہم کو دور کرنی چاہیے. یعنی ایک تنگ حال کی تنگی اور پریشانی دور کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت سے نوازتا ہے اور اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے.